بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 میں تشدید کا بیان تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا اور اس کی مشق بھی کی ہوگی۔ آج تختی نمبر 14 کا سبق ہے اور تختی نمبر 14 میں را کا بیان ہے۔ ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ را کے 3 حال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے رائے ساکنہ، ایک ہوتی ہے رائے مشددہ اور ایک رائے متحرکہ۔ رائے مشددہ جو ہوتی ہے وہ بھی رائے متحرکہ میں ہی شامل ہے۔ رائے مشددہ وہ بھی رائے متحرکہ میں ہی شامل ہے، لیکن اس کا حال الگ اس لیے کر دیا کہ حرکت تو اس کے اوپر آتی ہے لیکن حرکت کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر تشدید بھی ہے، اس لیے رائے مشددہ کو الگ کر دیا۔ تو را کے 3 حال بن گئے، رائے ساکنہ، رائے متحرکہ اور رائے مشددہ۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو بہت سارے حضرات را کے حالات یعنی پر اور باریک کرنے میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رائے متحرکہ کے حال بیان کرتے ہیں، چاہے وہ پر ہوں چاہے باریک ہوں۔ رائے متحرکہ کے الگ حال بیان کر دیے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ رائے متحرکہ کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو رائے متحرکہ پر ہوگی، رائے متحرکہ کے نیچے زیر ہو تو رائے متحرکہ باریک ہوگی۔ آگئی یہ متحرک کی بات، اور اس متحرک میں باریک بھی آ گیا، پر بھی آ گیا۔ دوسری یہ کہ رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رائے مشددہ پر ہوگی، اور رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو رائے مشددہ باریک ہوگی۔ یہ آ گئی مشدد کی بات، پر بھی آئے اس میں، باریک بھی آئے۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ پر ہوگی، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ یہ ساکن کی بات ہے۔ اور ایک ہوتی ہے رائے ساکن ساکن، رائے ساکن ساکن سے پہلے زبر ہو تو زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ پر ہوگی، رائے ساکنہ ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ پھر آگے جو ہے زیر عارضی کا ہونا اور زیر کا دوسرے کلمے میں ہونا، اور رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حروف میں سے کسی حرف کا اسی کلمے میں آ جانا، اس کا تعلق بھی رائے ساکنہ کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن یہ را کا پر اور باریک کا مکس کر کے بیان کرنا، ملا کر کے بیان کرنا، اس میں تھوڑا سا بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کنفیوز ہونے کی وجہ سے اس کو یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ کتنی حالتوں میں پر ہو گئی اور کتنی حالتوں میں باریک ہو گئی۔ دوسری شکل جو ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو اور آپ کو بھی، کہ را کی 2 تقسیم کرتے ہیں، را کی 2 تقسیمیں کرتے ہیں۔ اس طرح کتنی کی تھی؟ 3۔ را کی 3 حال بیان کیے تھے نا، رائے بولو، رائے ساکنہ، رائے مشددہ، رائے متحرکہ، یعنی اور ان میں پر اور باریک کو کٹھا بیان کیا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ را کی پر جتنی بھی شکلیں ہیں الگ کر دی جائیں، چاہے وہ مشدد ہے، متحرک ہے، ساکن ہے، اور را کے باریک ہونے کی ساری شکلوں کو الگ کر دیا جائے، چاہے وہ مشدد ہے یا ساکن ہے یا متحرک ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ اس میں بچے کو کم از کم اتنا سا پتہ یہ چل جاتا ہے
کہ را باریک کتنی حالتوں میں ہوتی ہے اور را پر کتنی حالتوں میں ہوتی ہے، چاہے حالت اس کی کوئی بھی ہو، ساکن ہو یا مشدد ہو یا متحرک ہو. بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ تو را 9 حالتوں میں پر ہوتی ہے اور را 4 حالتوں میں باریک ہوتی ہے. بولو. را 9 حالتوں میں پر ہوتی ہے اور را 4 حالتوں میں باریک ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب وہ حالتیں یعنی وہ 9 حالتیں کہ جن 9 حالتوں میں را پر ہوتی ہے اس کو کس طرح بیان کرنا ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں نمبر 1 رائے مشددہ و غیر مشددہ کے اوپر زبر ہو. بولو. رائے مشددہ و غیر مشددہ کے اوپر زبر ہو تو را پر ہوگی. رائے مشددہ و غیر مشددہ کے اوپر پیش ہو تو را پر ہوگی. سمجھے؟ رائے مشددہ و غیر مشددہ کے اوپر زبر ہو تو را پر ہوگی. جیسے ربو کا بر، ربو کا غیر مشددہ. ربو کا کس کی مثال ہے؟ غیر مشددہ. غیر مشددہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ غیر مشددہ یعنی خالی متحرک ہو، اس کے اوپر تشدید نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ خالی کیا ہو؟ متحرک ہو، اس کے اوپر زبر ہو لیکن اس کے اوپر تشدید نہ ہو، اس کو غیر مشددہ کہتے ہیں. اور مشددہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے اوپر حرکت بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر تشدید بھی ہے. ربو کا اس کے اوپر زبر تو را کے اوپر ہے لیکن را پر تشدید نہیں ہے. باللہ را کے اوپر زبر ہے اور ساتھ میں تشدید بھی ہے. تو کیا پہلی کیا ہے؟ رائے مشددہ و غیر مشددہ کے اوپر زبر ہو تو را پر ہوگی. جیسے ربو کا باللہ. نمبر 2 را مشددہ و غیر مشددہ کے اوپر پیش ہو تو را پر ہوگی. جیسے ربما شرو، روبا رو را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، غیر مشددہ. شرو را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، مشددہ، تشدید بھی ہے ساتھ. تو کتنی حالت ہو گئی؟ 2. کتنی صورت ہو گئی؟ 2. ایک تو رائے مشددہ و غیر مشددہ کے اوپر زبر ہو، دوسرے رائے مشددہ و غیر مشددہ کے اوپر پیش ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. اب اس میں دونوں چیزیں آ گئی، رائے مشددہ و غیر مشددہ بھی آ گئی، رائے مشددہ بھی آ گئی اور متحرکہ بھی آ گئی. ٹھیک ہے. نمبر 3 رائے ساکنہ. کیا؟ رائے ساکنہ. پور کی بات چل رہی ہے نا، اور راگ کی پور ہونے میں سب سے پہلے حرکت آئے گی، چاہے اس پر تشدید ہو چاہے تشدید نہ ہو، حرکت ہو. حرکت کے بعد پھر ساکن کا نمبر ہے رائے ساکنہ سے پہلے. بولو. رائے ساکنہ سے پہلے. رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو رائے ساکنہ پر ہوگی. جیسے بشر، جیسے بشر ہے نا، را ساکنہ ہے، بشر اس سے پہلے شین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. را ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو را ساکنہ پر ہوگی. کتنی ہو گئی؟ 3. نمبر 4 را ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو را ساکنہ پر ہوگی. جیسے نظر، جیسے نظر یعنی دال کے اوپر پیش ہے، را ساکنہ سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے، اس لیے را ساکنہ پر ہوگی. کتنی ہو گئی؟ 4. تو رائے متحرکہ بھی ہو گئی پر کی حالت میں، اور رائے مشددہ بھی ہو گئی. رائے ساکنہ کی 2 صورتیں ہوں گی، اور را ساکنہ کے بعد پھر آتا ہے نمبر را ساکنہ. کیا؟ را ساکنہ. را ساکنہ کہتے ہیں کہ را ساکنہ اور را کے ساتھ میں پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو.
اور را ساکنہ ساکنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ را بھی ساکن ہے اور را سے جو پہلا حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے زبریہ پیش ہے. ساکن، را ساکن، اس سے پہلا والا حرف وہ بھی ساکن، اس سے پہلے زبریہ پیش. بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو را ساکن ساکن کا مطلب سمجھ گئے نا کہ را بھی ساکن ہو، اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے یعنی تیسرے حرف پر جا کر زبریہ پیش ہو. تو را ساکن ساکن، رائے ساکنہ ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو رائے ساکنہ پر ہوگی. جیسے قدرو، جیسے قدرو، قدرو یعنی را بھی ساکن، اس سے پہلے دال وہ بھی ساکن، اور اس سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے. تو را ساکنہ ساکنہ سے پہلے زبر ہے، تو اس حالت میں بھی را پور ہوگی 5. را ساکنہ ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو را ساکنہ پر ہوگی. جیسے خسرو، جیسے خسرو یعنی را ساکن سین ساکن، اس سے پہلے خا کے اوپر پیش. صدور یعنی صدور، صدور یعنی را ساکن، اس سے پہلے واو ساکن، اور اس سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے. یہ مطلب ہوتا ہے را ساکن ساکن سے پہلے پیش. تو 2 2 4 2 6 ہو گئے جی. اس کے بعد را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو. را ساکنہ سے پہلے بولنا یار، را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو را ساکنہ پر ہوگی. جیسے ارجعی، یعنی یہاں ارجعی کے حمزہ کے نیچے جو ہم زیر پڑھ رہے ہیں نا، یہ زیر اصلی نہیں ہے، یہ زیر کیا ہے؟ وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر زیر لائے ہیں. جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. بات سمجھ میں آئی؟ اصل یہاں پر کیا تھا؟ اصل کیا تھا یہاں پر لڑکے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. سمجھے؟ اصل یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ زیر عارضی ہے، اور عارض کے لاحق ہونے کی بنا پر یہاں پر زیر لائے ہیں. وہ عارض کیا ہے کہ جس عارض کی وجہ سے زیر عارضی بنی؟ وہ عارض ہے وقف. وہ عارض کیا ہے؟ وقف. کہ اگر یہاں پر پیچھے کیا کر دیں گے؟ وقف کر دیں گے، تو ہم وہ جملہ جو حمزہ ساکنہ سے شروع ہوتا ہو تو وہاں پر اس جملے کو شروع کرنے کے لیے حمزہ کے نیچے زیر پڑی جاتی ہے. یہ آگے انشاءاللہ آپ کتب میں جب چلیں گے تو پتہ چل جائے گا اس کا کیا قاعدہ ہوتا ہے. اتنی بات یہاں پر آپ نے قاعدے میں سمجھنی ہے کہ یہ زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. تو را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی جب لانی پڑے تو را ساکنہ کو کیا کرتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. جیسے ارجعی. کتنی ہو گئی؟ 7. نمبر 8، را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. کیا؟ را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را ساکنہ پر ہوتی ہے. جیسے ربی رجعونی، ربی ارو یعنی ربی رجعونی. یہاں پر ربی اس را کو اس لیے پر کر رہے ہیں کہ را ساکنہ ہے اور زیر دوسرے کلمے کے یعنی نیچے ہے، دوسرے کلمے میں ہے، با کے نیچے. رب الگ کلمہ ہے، ارجعون الگ کلمہ ہے. رب الگ کلمہ ہے اور ارجعون الگ کلمہ ہے. تو را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے. جیسے ارجعی
ارجعی یہ ایک کلمہ ہے، سمجھے؟ ارجعی ایک کلمہ ہے، اور رب ارجعون میں رب الگ کلمہ ہے اور ارجعون الگ کلمہ ہے. تو را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را ساکنہ پور ہوتی ہے. بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کتنی ہو گئی؟ 8. نمبر 9، را ساکنہ کے بعد، اب کیا بولنا ہے؟ را ساکنہ کے بعد صرف را کے پور کرنے کی جو 9 صورتیں ہیں، ان ساری کی ساری صورتوں میں ابھی تک آپ نے کیا سنا؟ یا تو را ساکن کے اوپر یا نیچے یا پہلے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بولنا کیا بولا؟ 8 صورتیں جو گزری نا پور کرنے کی، ان میں کیا 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 آتا رہا؟ را سے را کے اوپر یا نیچے یا پہلے، را ساکن سے پہلے، را ساکنہ ساکنہ سے پہلے، چاہے زیر ہو یا پیش ہو یا زبر ہو، یعنی را ساکنہ سے پہلے، را ساکنہ ساکنہ سے پہلے، را کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش، را کے نیچے زیر. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یا اوپر یا نیچے یا پہلے. صرف 9ویں حالت ایسی ہے، کیا؟ را کی 9ویں حالت ایسی ہے کہ را ساکنہ کے بعد. آپ تو ایسے مجھے دیکھ رہے ہو جیسے کوئی بہت نئی بات کہہ دی میں نے. نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ را کے اوپر زبر یا پیش ہوتا ہے، را کے نیچے زیر ہوتی ہے، را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے، را ساکنہ سے پہلے زیر ہوتی ہے. تو ابھی پہلے کی بات ہوتی رہی نا، یا اوپر نیچے کی بات ہوتی رہی نا. اب صرف 9ویں صورت ایسی ہے کہ را ساکنہ کے بعد بولنا ہے. رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے، بولو، رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آ جائے. کیا بولا؟ قیادگانی ہے، کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آ جائے تو را ساکنہ پر ہوگی. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ جیسے مرصادن، قرطاسن، فرقاتن، یعنی مرصادن، قرطاسن، فرقاتن. یعنی یہ پورا فرقاتن ایک کلمہ ہے، مرصادن ایک کلمہ ہے، قرطاسن ایک کلمہ ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اگر را ساکنہ کے بعد، اگر را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے میں آئے تو را ساکنہ باریک ہوگی، را ساکنہ باریک ہوگی. پھر اس کا پہلا یا اوپر یا نیچا دیکھا جائے گا، پھر اس سے پہلے یا اوپر یا نیچے دیکھا جائے گا. اگر را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے. لیکن یہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آئے، ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی کلمہ ہو. فرقتن ایک کلمہ ہے، مرصادن، مرصادن ایک کلمہ ہے، قرطاسن ایک کلمہ ہے، فرقتن ایک کلمہ ہے. اور اسی کلمے میں را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ آ رہا ہے، اس لیے را ساکنہ پر ہوگی. بھائی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اور پر ہونے کی 9 صورتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہیں، سمجھے؟ اور 4 حالتوں میں را ساکنہ کی صورت میں پر ہوتی ہیں، 4 حالتوں میں مشددہ اور غیر مشددہ کی صورتوں میں پر ہوتی ہیں. اور وہ بیان کرنے میں ہم نے 2 ہی صورتوں میں مشددہ اور غیر مشددہ کو اکٹھا کر دیا. بات سمجھ میں آئی چھے؟ را ساکنہ ساکنہ 2 صورتوں میں، اور پھر 3 بعد والی ہیں. کون سی؟ رائے عارضی، زیر عارضی والی، زیر دوسرے کلمے میں، اور را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کا کوئی حرف اسی کلمے میں آئے تو ترات پر ہوگی. یہ 9 صورتیں انشاءاللہ آپ نے کل زبانی یاد کر کے لانی ہے. اور دیکھنے سننے والے حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ اسی طرح بچوں کو بھی زبانی یاد کروائیں اور خود بھی اس کے اوپر غور کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ.